اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، صل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال ہو، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ جن کا وصال 18 ربیع الثانی میں ہوا، اور چونکہ وہ گفتگو طویل ہے اس لیے اسے ہم نے 2 اقساط میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب اگلا حصہ اسی تسلسل میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں ایک محقق اور تاریخ لکھنے والے مؤرخ ضیاء الدین برنی ہو گزرے ہیں۔ اپنے عہد کی تاریخ لکھنے اور جمع کرنے میں وہ ایسے منہمک تھے کہ گویا قلم اور کاغذ کے سوا ان کی کوئی دولت نہ تھی، اور نہ انہیں کسی دنیاوی مال و متاع سے کوئی دلچسپی تھی۔ ان کی جمع کردہ تاریخ کی کتب کے نام حسرت نامہ اور تاریخ فیروز شاہی ہیں۔ انہوں نے تاریخ نویسی کا حق ادا کر دیا، جھوٹ نہیں گڑھے، اس لیے باعتبار مورخ مانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ضیاء الدین برنی کا مختصر تعارف۔ ان کی کتاب حسرت نامہ سے ایک روایت یہاں میں نقل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خواجہ ضیاء الدین برنی کا بیان ہے، اور انہی کی زبانی ہم یہاں تحریر کر رہے ہیں کہ ایک روز سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حاضری کے وقت میرے دل میں ایک سوال تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کے رعب کا یہ عالم تھا کہ میرے منہ سے آواز نہیں نکل سکتی تھی، میرے لیے منہ کھولنا اور کچھ کہنا محال تھا، لہذا میرا سوال میرے دل میں ہی تھا۔ جیسے بیج کے اندر درخت پوشیدہ ہوتا ہے، یا جیسے ہر بیج پھل کے گودے کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، میرا سوال یہ تھا کہ پچھلے زمانے کے شیوخ اور اولیاء اللہ اخذ بیعت کے لیے اس معاملے میں ایک خاص ہدف رکھتے تھے، اور وہ بیعت کرنے میں بڑی چھان پھٹک سے کام لیا کرتے تھے۔ ہر کسی کے لیے سلسلے میں داخل ہونا اور مرید ہونا آسان کام نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہ صورتحال ہر سلسلے طریقت میں یکساں تھی۔ بیعت کے حصول کے لیے ہر آدمی کو سخت مجاہدات اور مشقت کرنا پڑتی تھی تاکہ اپنے پسندیدہ شیخ کی بیعت سے شرفیاب ہو سکے اور شیخ اس کو مرید فرمانے۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کرم کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر قدم پر ہر ایک کا ہاتھ تھام کر مرید فرما لیتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا کوئی عام ہے یا کوئی خاص ہے، نہ یہ کہ اس کا نسب کیا ہے۔ اس بے تحاشا اخذ بیعت کا آخر سبب
اور وجہ کیا ہے؟ آپ میرے دل میں چھپے ہوئے سوال سے از خود آگاہ ہو گئے اور آپ نے میرے سوال کا شافی جواب عنایت فرما دیا۔ فرمایا کہ لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں، لیکن ہر بات پوچھنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کیفیات قلبی کی چھان بین کے بغیر تمام مردوں اور عورتوں کو کیوں بیعت کر لیتے ہیں۔ ہم اس کی وضاحت خود کیے دیتے ہیں تاکہ سب جان لیں اور سب کے دلوں کی تسکین اور اطمینان کا ذریعہ بنے۔ یوں تو اس اخذ بیعت کے کئی اسباب ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے مرشد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم کو حکم ہوا کہ لوگوں کی مدد کرو۔ اس وقت ہم اپنے پیر کی خدمت میں حاضر تھے جب انہوں نے از راہ کرم و محبت و عنایت ہم سے یہ بات کہی کہ اے نظام الدین، اس آسمان کے نیچے زمین پر تم مخلوق خدا پر رحمت حق کا صاحبان بن جاؤ، لہذا جاؤ اور تعویذات لکھ کر دینا شروع کرو اور حاجت مندوں کی دستگیری اور حاجت روائی کرو۔ اس حکم سے ہمیں سخت رنج اور پریشانی لاحق ہو گئی۔ ہماری حالت دیکھ کر ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اب تم اللہ کے ولی ہو تو پھر اس کام کے کرنے سے گھبراہٹ اور پریشانی کیسی؟ اللہ کی نظر میں بلا شبہ تم برگزیدہ ہو چکے ہو۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ کے بندے جو در جو تمہارے گرد جمع ہوں گے اور ایک جہاں صدق دل کے ساتھ تمہارے دروازے پر آئے گا اور تمہاری خانقاہ مرجع خلائق ہوگی۔ اپنے پیر کا یہ کلام سن کر ہم خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے اور ہم نے اپنا سر اپنے شیخ کے قدموں پر رکھ دیا اور ہماری آنکھیں برس رہی تھیں اور جسم و جان جل رہے تھے۔ ہم نے روتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے آقا، مجھے دنیا اور اہل دنیا کے تعلق سے سخت نفرت ہے۔ مخلوق خدا سے میل جول تو اولیاء اللہ کے بس کی بات ہے، مجھ میں اس کام کے کرنے کی اہلیت و استعداد و صلاحیت قطعی نہیں۔ میرے لیے ہر طرح کے سارے کاموں میں یہ کام بہت بھاری ہے، لہذا میں بار بار معذرت پیش کرتا ہوں قبول فرمانے۔ لیکن شیخ المشائخ حضرت خواجہ خواجگان حضور گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کام اچھا ہے، تم زخمی قلوب اور بیمار روحوں کا خوب علاج کر سکتے ہو۔ یہ سب سن کر ہم نے ایک بار پھر التجا کی اور اپنا عذر پیش کیا۔ ہماری کیفیت اور انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے شیخ کو کیفیت و حال پیدا ہو گیا۔ اس حالت میں حضرت بابا صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اپنے بہت قریب طلب فرمایا اور نہایت پرجوش لہجے میں آپ نے ہم کو مخاطب فرمایا اور محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ نظام الدین، اگر اللہ نے گنج شکر مسعود کو آبرو بخشی تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں
کہ تمہارے ہر مرید کو جب تک ہم جنت میں داخل نہ کروا لیں گے اپنا پاؤں ہرگز جنت میں نہیں دھریں گے۔ اور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی بیعت اور اخذ بیعت کو فراخ کر دیا ہے۔ پھر سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں خود یہ واقعہ اور یہ حقیقت دیکھ چکا ہوں کہ میرے شیخ واصلان حق میں شامل ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی عزت اور اعلیٰ مقام عنایت فرمایا ہے، تو پھر ہم بیعت کرنے سے کیوں منع کریں؟ اسی لیے ہر ایک کو مرید کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بابا صاحب کے نسبت سے جنت کے حقدار ٹھہریں۔ وصال سے 40 روز پہلے آپ نے کھانا بالکل ترک فرما دیا تھا، اور اب میں آپ کے آخری ایام کا ذکر کرتا ہوں۔ اس زمانے میں آپ پر استغراق کی کیفیت بہت زیادہ بام عروج پر تھی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اور ملائک آپ کے حاشیہ بردار تھے۔ استغراق کی شدت کے باوجود 5 وقت کی نمازیں بار بار دوہرا کر آپ ادا فرمایا کرتے تھے، حالانکہ محویت اس قدر تھی کہ بس بیان سے باہر۔ وصال مبارک کے قریب ترین ایام میں آپ نے ایسا انفاق عظیم فرمایا کہ جو کچھ تھا سب راہ خدا میں بانٹ دیا، اور حکم فرمایا کہ خانقاہ میں جھاڑو دو تاکہ کچھ بھی باقی نہ رہنے پائے، تاکہ خدا کے حضور مجھے شرمندگی نہ ہو۔ آخر رنج و غم کی بارش ہونے لگی، یعنی آپ کا وصال ہو گیا۔ غم کے دھوئیں نے چمن کی رنگت ہی بگاڑ دی، ہر طرف غم و اندوہ اور نال و فریاد اور آہ و فغاں کا راج تھا۔ اچانک خزاں نے حسین گلستان کی بہاروں کو زخمی کر ڈالا۔ ہندوستان کا مقدر غم زدگان کے آنسوؤں کا سیلاب تھا، کیونکہ میر کارواں اچانک قافلے سے جدا ہو گیا تھا۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا آفتاب چھپ گیا۔ آپ کے وصال کا سال 725 ہجری ہے۔ یہ سال غم اور ہجر اور فراق کا سال تھا۔ اس میں درد و رنج کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ماہ ربیع الثانی کی 28ویں تاریخ تھی، بدھ کا دن تھا اور طلوع آفتاب، حالانکہ دن نکل آیا تھا مگر اس روز بے حد ویرانی تھی۔ اب میں حضور کے ملفوظات شریفہ سے چند ملفوظات یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک روز سنجیدہ اہل محبت کی محفل میں حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ہم پر تجلی قمری ہوئی اور آواز آئی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ حضرت سلطان المشائخ کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ گناہگاروں کے لیے ڈھال اور سونگ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد گرامی یعنی حدیث مبارک ہے کہ الصوم جنتن یا جنتن، جبکہ نیکوکاروں کے لیے اس کی شان ہی اور ہے کہ اس کے عوض جنت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام حمد و ثنا اس خدا واحد و یکتا کے لیے خاص ہے جو پروردگار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور جس کو سب بڑائی زیبا ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر عہد پر چھایا ہوا ہے، مگر وہ خود زمان و مکان کی قید سے پاک ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندہ اللہ کا مشتاق ہو جائے تو دونوں جہان اس کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ حضور سلطان الاولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا اچھی عادت ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر شیخ کی فرما برداری نہیں تو محبت و عشق شیخ کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ارشاد فرمایا ہے کہ پیر کی خلافت پانے کے لیے 3 اوصاف مرید میں ہونا چاہیے۔ پہلا علم، دوسرا عقل، اور تیسرے عشق۔ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلوک کے 100 درجے ہیں، 100، جن میں سے 70واں درجہ یعنی 17th درجہ کرامت کا ہے۔ یعنی جب کوئی سالک 70ویں درجے پر تک رسائی حاصل کرتا ہے تو کرامات کا صدور اس سے ممکن ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر سالک اسی کرامتوں کے چکر میں پھنس جائے تو پھر باقی کے 83 درجات کب اور کیسے سر کر سکتا ہے؟ لہذا ہر سالک کو چاہیے کہ کرامتوں پر توجہ نہ دے بلکہ قرب الہی میں اپنی محنتوں کو صرف کرتا رہے۔ آپ کا مزار مبارک دہلی غیاث پور میں ہے، جہاں عوام و خاص کا میلہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وعن جمیع احبائہ۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران فرمائے، اور اولیاء کرام اور اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں سے عشق اور محبت کی شدت کی طلب وہ کریں اور ان کو اللہ عطا فرمائے، اور حضور کی شفاعت ہم سب کو نصیب و آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔